آئیے آج ایک ایسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں جو اکثر بہت پیچیدہ لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک کمپنی کی کامیابیوں اور چیلنجز کی ایک زبردست کہانی سناتی ہے، اور وہ ہے ایک کارپوریٹ مالیاتی رپورٹ۔ ہم فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی حقیقی مثال استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہ نمبرز اصل میں ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ اکثر جب ہم ایسی کارپوریٹ رپورٹس دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ سمجھنا بہت مشکل ہوگا، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ کسی کمپنی کے پورے سال کی ایک دلچسپ کہانی بیان کرتی ہیں، اس کی کامیابیوں، اس کے چیلنجز اور اس کے مستقبل کے منصوبوں کی۔ اور اس کہانی کا سب سے بڑا ہیرو وہ ہے یہ عدد 73.6 ارب روپے۔ یہ ہے کمپنی کا سال بھر کا خالص منافع۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کمپنی یہاں تک پہنچی کیسے؟ آئیے اس سفر کو سمجھتے ہیں۔ تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمارے روڈ میپ کچھ یوں ہوگا۔ ہم ڈویڈنڈ کے اعلان سے شروع کریں گے، پھر منافع کے پیچھے کی وجہ جانیں گے، کمپنی کی مالی صحت کا جائزہ لیں گے، پیسے کے آنے جانے کو ٹریک کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس سب کا ملکی معیشت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ چلیں سب سے پہلے اس خبر کی بات کرتے ہیں جس کا سرمایہ کاروں کو سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے، یعنی ان کی سرمایہ کاری پر انہیں کیا ملا۔ کمپنی نے سال کے لیے کل 28.50 روپے فی شیئر کیش ڈویڈنڈ کا اعلان کیا۔ یہ وہ ٹھوس منافع ہے جو شیئر ہولڈرز کو براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں ملا۔ یہ ایک بہت ہی شاندار ریٹرن ہے۔ اب اگلا اور سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کمپنی اتنا بڑا ڈویڈنڈ دینے کے قابل کیسے ہوئی؟ اس کا جواب ان کی کمائی کی کہانی میں چھپا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ جاننا ہو کہ کمپنی نے پورے سال کیسا کام کیا، اس نے کتنا کمایا اور کتنا خرچ کیا، تو ہم کون سی دستاویز دیکھیں گے؟ اس کا جواب ہے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاس۔ ہاں، نام تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، لیکن اسے آپ بس کمپنی کا سالانہ رپورٹ کارڈ سمجھ لیں۔ یہ سیدھا سیدھا بتاتا ہے کہ کل کتنی سیلز ہوئیں، ان پر خرچہ کتنا آیا اور آخر میں جیب میں کیا بچا۔ اور یہ ہے وہ اصل دستاویز۔ اب اس کو دیکھ کر گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا فوکس صرف دو سب سے اہم نمبرز پر ہوگا، ایک جو سب سے اوپر ہے یعنی کل آمدنی، اور دوسرا جو بالکل آخر میں ہے یعنی خالص منافع۔ یہاں آپ بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں 2024 میں ٹرن اوور تھا 373.5 ارب روپے، جو 2025 میں بڑھ کر 432.4 ارب روپے ہو گیا۔ یہ کسی بھی کاروبار کے لیے ایک زبردست کامیابی ہے۔ لیکن یہ کامیابی اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ اب جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ رپورٹ کا یہ اقتباس ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ مارکیٹ میں کھاد کی سپلائی ضرورت سے زیادہ تھی، موسم بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور کسانوں کے لیے معاشی حالات بھی مشکل تھے۔ یہ کمپنی کے لیے حقیقی چیلنجز تھے۔ اور ان تمام مشکلات کے باوجود نتیجہ کیا نکلا؟ کمپنی کا خالص منافع 64.7 ارب سے بڑھ کر 73.6 ارب روپے ہو گیا۔ یہ اس بات کو شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کمپنی کی حکمت عملی اور مؤثر اقدامات نے انہیں ان مشکل حالات میں بھی کامیابی دلائی۔ تو ہم نے سال بھر کی کمائی تو دیکھ لی جو کہ بہترین تھی۔ آئیے اب اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی مجموعی مالی صحت کیسی ہے، یعنی اس کا مالیاتی ڈھانچہ کتنا مضبوط ہے۔ اس کے لیے ہم اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن دیکھتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے مالی سیلفی کی یہ مثال۔ یہ ایک تصویر کی طرح ہے جو سال کے آخری دن لی گئی ہو، اور یہ دکھاتی ہے کہ اس دن کمپنی کے پاس کل کتنی مالیت کی چیزیں یعنی اثاثے تھے، اور اس نے دوسروں کے کتنے پیسے دینے تھے یعنی واجبات۔ اور یہ رہی وہ سیلفی۔ اس میں دو اہم حصے ہوتے ہیں، اثاثے یعنی ہر وہ چیز جو کمپنی کی ملکیت ہے، اور واجبات یعنی تمام قرضے اور وہ ادائیگیاں جو کمپنی نے کرنی ہیں۔ اس ٹیبل میں ہم پچھلے سال سے موازنہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ کمپنی کے کل اثاثے 417 ارب سے بڑھ کر 437.5 ارب روپے ہو گئے، اور قرضوں کے باوجود ان کی کل ایکوٹی یعنی اثاثوں میں سے واجبات نکالنے کے بعد جو اصل مالیت بچتی ہے وہ بھی بڑھی ہے۔ یہ ایک بہت ہی صحت مند مالی پوزیشن کی نشانی۔ ٹھیک ہے، ہم نے منافع اور اثاثے دیکھ لیے، لیکن کبھی کبھی منافع کاغذ پر ہوتا ہے اور کیش کہیں اور۔ تو پیسہ اصل میں کہاں سے آیا اور کہاں گیا،
اس کے لیے ہمیں آخری اہم مالیاتی اسٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہوگا، جو شاید سب سے اہم ہے۔ کیش فلو اسٹیٹمنٹ پیسے کی کہانی کو 3 حصوں میں بیان کرتی ہے۔ پہلا، روزمرہ کے کاموں سے آنے جانے والا پیسہ۔ دوسرا، نئی فیکٹریاں یا مشینیں خریدنے جیسی بڑی سرمایہ کاری پر لگنے والا پیسہ۔ اور تیسرا، قرض لینے یا شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ دینے جیسی مالیاتی سرگرمیوں سے آنے یا جانے والا پیسہ۔ اب جب ہم اس کی ساخت کو سمجھ گئے ہیں تو یہ اصل سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی اپنے کیش کو کتنی مؤثر طریقے سے پیدا اور استعمال کر رہی ہے۔ ایک صحت مند کمپنی اپنے روزمرہ کے کاموں سے مسلسل کیش پیدا کرتی ہے۔ آخر میں آئیے ان مالیاتی نمبر سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی کی کارکردگی کا ملک کی معیشت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، 110 ارب روپے۔ یہ وہ رقم ہے جو کمپنی نے صرف ایک سال میں ٹیکس اور دیگر ڈیوٹیز کی صورت میں حکومتی خزانے میں جمع کرائی۔ یہ ملک کی ترقی میں ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور یہ آخری عدد شاید سب سے زیادہ متاثر کن ہے۔ مقامی پیداوار کے ذریعے کمپنی نے ملک کے لیے تقریباً 1.2 ارب امریکی ڈالر بچائے، یعنی اتنی مالیت کی کھاد باہر سے نہیں منگوانی پڑی جس سے ملک کے قیمتی ڈالر کے ذخائر محفوظ رہے۔ تو اس پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک ایسی کمپنی جس نے مشکل مارکیٹ کے باوجود زبردست منافع کمایا، جس کی مالی حالت مضبوط ہے، جس نے اپنے سرمایہ کاروں کو بھی خوش رکھا اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی معیشت کو بھی سہارا دیا۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر غور کرنا چاہیے، جب کوئی کمپنی اتنے چیلنجنگ ماحول میں اتنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے تو یہ اس ملک کی مجموعی معیشت کی اپنی اندرونی طاقت اور صلاحیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔